السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ نساء کے تیسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کی تفسیر میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جو عورتیں یا جو مرد یا عورت یا دونوں کے دونوں مرد یا عورت آپس میں بدکاری کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی برا عمل ہے، اور ان کے لیے کیا سزا ہے شریعت میں اس کو ذکر فرمایا گیا تھا۔ اور یہ چوتھے پارے میں جو آیت یہاں پر ہے یہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں جو سزا مقرر کی گئی تھی اس کو بیان کیا گیا تھا۔ یعنی اگر مرد و عورت یا عورتیں جب زنا کا ارتکاب کریں گے تو ان کو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی، ان کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے گا، ان کو لوگوں سے میل ملاپ ان کا ختم کر دیا جائے گا، اس طرح سے کہ وہ اپنی موت تک پہنچ جائے اور اسی حالت میں مر جائے، ایسی ان کو سزا کا حکم تھا۔ لیکن سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اگر اس نے زنا کیا ہے مرد و عورت نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بعد میں نازل فرمایا اور اس میں ذکر کر دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی اور زانیہ جب ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں گے تو پھر ان کے لیے یہ سزا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، الرجم للثیب، یعنی شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے تو ان کو رجم کرنا ہے، یعنی سنسار کرنا ہے کہ ان پر ایسے پتھر برسائے جائیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے، مرنے تک ان کو پتھر مارنا ہے۔ تو یہ ان کے لیے سزا ہے، اس کو حد کہتے ہیں، اس کو حد کہتے ہیں جس کی سزا مقرر ہے۔ اب یہ جو سزا کا معاملہ ہے یہ کون دے سکتا ہے؟ کیا اگر ہم کسی کو اس قسم کا کام کرتے ہوئے دیکھ لیں تو کیا ہم کو اختیار ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کہ ہم اس چیز کو اپنی خودی سے نہیں نپٹا سکتے، بلکہ اگر یہ چیز ہوئی ہے حقیقتاً اور آپ کے پاس 4 گواہ بھی موجود ہیں، 4 گواہ بھی موجود ہیں، تو تب آپ اس میں پہل کر سکتے ہیں اور یہ معاملہ قاضی وقت کے پاس لے جایا جائے گا۔ قاضی وقت پورے معاملے کی چھان بین کرے گا، تفتیش کرے گا، معلومات حاصل کرے گا، گواہوں کی گواہی سنے گا۔ جب تمام تر چیزیں صحیح ثابت ہوں گی، ان کا جرم جب ثابت ہوگا تو جج وہ قاضی وقت جو اسلامی مملکت ہوگی تو وہاں پر یہ سزا ہے، وہاں پر یہ سزا نافذ کی جائے گی، یہ حد جاری کی جائے گی۔ ہم کو ہرگز اختیار نہیں ہے اس کا۔ اور زنا کے معاملے میں بتلا دیا گیا کہ 4 لوگوں کی گواہی ضروری ہے، اور 4 کے 4 یہ مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک عورت ہوگی 3 مرد ہوں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ کو کل بات یہ ذکر کر دی گئی تھی کہ عورتوں کی گواہی، سزا، حد، تعزیر، ان چیزوں میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے عورتوں کی گواہی۔ لیکن نکاح کے معاملے میں یا پھر کوئی معاملہ طے ہو رہا ہے
قرض کا لین دین ہے یا خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں عورتوں کو بطور گواہ جو دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں شامل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر دو گواہ ہونا چاہیے، نکاح میں بھی دو مرد ہوں گواہ، یا پھر ایک مرد دو عورتیں، اس طرح سے اگر رکھیں گے آپ تو پھر جب وہ قابل قبول ہوگی۔ لیکن یہ سزا کے معاملے میں، حد کے معاملے میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے دو مرد آ کر گواہی دے رہے کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ دو آدمیوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ چار مرد ہونا ضروری ہے، نہ تین نہ دو نہ ایک، بلکہ مکمل چار کے چار مرد ہوں اور چاروں بھی صحیح گواہی دیں۔ اگر غلط بیانی کریں گے، ایک بھی اگر اس میں سے غلط بیانی کرے گا تو پھر ان کو سزا دی جائے گی کہ دوسرے کے اوپر تم نے الزام لگایا ہے، جھوٹی گواہی دی ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور بڑا احتیاط والا معاملہ ہے کہ کسی کی بھی عزت کو اچھالا نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے اس پہلو کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں ہر کوئی کسی کے اوپر الزام لگانے لگ جائے، ہر کوئی دعویٰ یہ کر بیٹھے کہ فلاں نے گناہ کیا ہے اور اس کو ایسے ہی سزا سنا دی جائے، ایسا معاملہ ہرگز نہیں، بلکہ دوسروں کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کے اوپر بھی شک کرتے ہوئے آپ بول دیے جا کر تو یہ بات چلنے والی نہیں، بلکہ آپ کے پاس ایویڈنس ہونا، یہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی صحیح گواہی دیں۔ اگر جھوٹی گواہی دیں گے، اگر آپ نے دعویٰ کیا اور اس کو ثابت نہیں کر سکے تو پھر ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے جھوٹی گواہی دینے، الزام لگانے کی صورت میں۔ تو الغرض جو سزائیں تھیں زنا کے تعلق سے، یہ بات ہم نے ذکر کر دی تھی۔ اور ایک چیز کل جو ہم کو پڑھنے کو ملی تھی وہ یہ تھی کہ دو مرد آپس میں لواطت کا عمل کریں گے، یا پھر ایک مرد کسی عورت سے اس کے بیک سائڈ سے جنسی خواہش کو پورا کرے گا، تو یہ بھی حرام ہے، اور ان کے لیے تعزیر کا حکم ہے۔ تعزیر وہ ہوتی ہے جن کی سزا مقرر نہیں کہ ان کو کوڑے لگائے جائے یا فلاں سزا دی جائے، یہ مقرر نہیں، لیکن یہ تعزیر قاضی وقت کے اوپر ثواب دید پر منحصر کرتی ہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اس کو جو مناسب لگے سزا دینے کے لیے وہ قدم اٹھا سکتا ہے قاضی وقت، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ کوڑے لگا کر ان کو چھوڑ دے، 5 لگائے، 10 لگائے یا پھر 50 لگائے، یا پھر ان کو جان سے ہی قتل کر دیا جائے۔ تاریخ اسلام میں جنہوں نے لواطت کا عمل کیا تھا، تو خلفائے راشدین کے زمانے میں جب ایسے واقعات ہوئے، یا جب آگے چل کر اسلامی مملکت میں اس قسم کے واقعات پیش آئے، تو ایسوں کو بڑی کڑی سزا دی گئی تھی، ان کو آگ میں جلا دیا گیا تھا جنہوں نے لواطت کا کام کیا تھا۔ ایک مرد دوسرے مرد سے غیر فطری چیزوں کا اس طرح سے خواہشات کو پورا کرا ہے، تو جب جرم ثابت ہو گیا ان کو آگ میں جلا دیا گیا، یا پھر دیوار کے پاس کھڑا کر کے دیوار ان کے اوپر گرا دی گئی۔ تو اس قسم کی سزائیں دی گئی۔ یہ کڑی سزائیں کیوں ہیں؟ زنا کے بارے میں، لواطت کے معاملے میں اسلام نے ایسی سختی کے ساتھ سزا کیوں رکھی ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، یہ غلط کام ایسا بے حیائی والا کام ہے کہ جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس سے لوگوں کا چین سکون چلا جاتا ہے، خاندانوں کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے، تو کئی ساری خرابیاں ان برائیوں سے پیدا ہو جاتی ہیں، معاشرے کا امن و سکون غارت ہو جاتا ہے، اور بھی نہ جانے کیا کچھ اس سے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب اس کے برے نتائج ہیں تو سزا بھی اس کے لیے کڑی رکھی گئی ہے، تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو اس قسم کا کام کرنے۔ اب اسلام نے تو ایسی سزائیں رکھی ہیں تاکہ اس پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے، لیکن جن ممالک میں اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں ہے، جہاں پر ایسا غلط کام کرنے والوں کو سزا نہیں دی جاتی، پکڑ نہیں کی جاتی، تو وہاں پر بیماریاں عام ہیں، وہاں پر لوگوں کی عزت کا کوئی مول نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ہر کسی کی عزت بالکل معمولی سمجھی جاتی ہے، خاندانوں کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے، کون کس کی اولاد ہے پتہ بھی نہیں چلتا،
برائیاں نہ جانے کیا کیا قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ویسے لوگ جو ان غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ تو ایسے ملک جہاں پر اس کو سزا نہیں دی جاتی، نہ اس کو عیب سمجھا جاتا، یہ بیماریاں، یہ خرابیاں، یہ برے نتائج وہاں پر عام ہیں۔ تو الغرض اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور ہم کو پاک صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس دین اسلام عزت کا پاسبان ہے، عزت کا محافظ ہے، اور ہم کو عزت نفس اور لوگوں کی عزت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور عزت کی حفاظت کے لیے ایسے کڑے قوانین اسلام نے ہم کو دیے ہیں۔ الغرض اب اس کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں۔ وہ یہ باتیں ہیں کہ اگر انسان بشر ہے، غلطی ہو گئی، انجانے میں اس سے خطا ہو گئی، تو پھر اس کے لیے کیا معافی نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں جا سکتا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ تو اب یہاں پر اس کے متعلق ہے، اور یہ بات شروع کرنے سے پہلے توبہ کے بارے میں ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز سن لیجئے کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے اور اس کا جرم ثابت ہو گیا، اگر کسی نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے یا لواطت کا عمل اس نے انجام دیا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا، اب اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، آ کر قاضی کے سامنے معافی مانگ رہا ہے، مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں یہ دنیاوی سزا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ برابر اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن دنیا میں جو توبہ کرنا ہے وہ سچے دل سے اگر توبہ کرے گا تو آخرت کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن دنیا میں جو اس نے غلط کام کیا ہے، دوسروں کی عزت کو ملیا میٹ کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو لہٰذا جرم ثابت ہونے کی صورت میں زانی اور زانیہ کو برابر حد جاری کی جائے گی۔ لواطت کا کام کیا تھا، برا کام کیا ہے، برابر تعزیر کی جائے گی، اس کو اس طرح سے معافی نہیں دی جا سکتی۔ اگر معافی دے دی جائے ہمت بڑھ جاتی، آئندہ چل کر اور کچھ کر سکتا، یا وہ نہیں کرا تو کوئی دوسرے ان کی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ میں بھی ایسا غلط کام کروں گا، جا کے قاضی کے سامنے معافی مانگ لوں گا، تو دوسروں کی ہمت بڑھ جاتی ہے اگر معاف کر دیں گے تو یہاں پر۔ لہٰذا اس گناہ کے کام کے کرنے کے بعد قاضی وقت اس کو معاف نہیں کر سکتا، اس کو بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حد مقرر ہے، اور جب جرم ثابت ہو گیا اس وقت یہ ہر صورت میں حد کا جاری کرنا قاضی وقت کے لیے ضروری ہے۔ اب جو آخرت کی سزا سے بچنا ہے، آخرت کی سزا سے بچنا ہے، تو اس کے لیے یہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر بات صاف ذکر کر دی گئی ہے کہ معافی کا اختیار اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گناہ گار، وہ بدکار، وہ زانی اور زانیہ جو غلط کام کیے ہیں تڑپ کر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور یہ کیسے لوگوں کے لیے ہے؟ جنہوں نے انجانے میں، لا علمی میں یہ غلط کام کر دیے، تو ایسی صورت میں جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ غلط کام تھا، یہ حرام تھا، تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ فوری رجوع کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگے، توبہ کرے اور وہ غلط کام کو چھوڑ دے۔ اب توبہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ توبہ کہتے ہیں شرمندگی کو کہتے ہیں، شرمندگی، نادم ہو جانا، گلٹی فیل کر لینا کہ ہاں یقیناً مجھ سے غلط کام ہوا ہے، میں نے جو یہ حرکت کی ہے یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض کیا ہے، یہ شرمندگی، یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور جب یہ احساس پیدا ہو گیا فوری
توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، بلکہ رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے کہ مولا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور پھر وہ غلط کام جو اس نے کیا اس کو فوری چھوڑ دے، اور آئندہ اس قسم کا غلط کام ہرگز نہ کرے، اور پختہ ارادہ کر لے کہ اب آئندہ میں اچھا بن کر رہوں گا، اور یہ بدکاری، یہ غلط کام، یہ گناہ میں آئندہ ہرگز نہیں کروں گا، یہ عزم مصمم کر لے اس تعلق سے۔ تو یہ 3 باتیں توبہ کے اندر ضرور ہیں کہ پہلے تو شرمندہ ہو جانا ہے، دوسرا یہ ہے کہ فوری گناہ چھوڑ دینا، فوری وہ غلط کام کو چھوڑ دینا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنا کہ مولا مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، اب آئندہ سے میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ انسان جو توبہ کرتا ہے اس کے اقدام کی 3 صورتیں بتلائی گئی ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسان خطاکاری سے، نسیان سے مرکب اس کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی انسان، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار سے، یعنی خطاؤں سے بنی ہے، یہ خطاؤں سے بنی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو شرمندہ ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور پھر آئندہ وہ غلط کام نہ کرے، تو ایسے لوگ بہترین توبہ کرنے والے ہیں، بہترین یہ خطا کار ان کو قرار دیا گیا ہے۔ اب گناہ کے متعلق، توبہ کے متعلق کہ اس میں کس قسم کا اقدام ہوتا ہے، اس کے 3 درجے بتلائے گئے ہیں۔ ایک پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں کبھی گناہ ہرگز نہ کرے، گناہ اس نے کیا ہی نہیں، تو یہ کوالٹی، یہ صفت فرشتوں کی ہے، یہ کوالٹی پیغمبروں کی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ ان سے زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہے گناہوں سے۔ تو پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے لیے ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کر لیا اور گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا، اسی حالت میں مر رہا ہے، اسی حالت میں مر گیا، تو یہ شیطان کا درجہ ہے، یہ شیطان کا درجہ ہے کہ گناہ پر اس نے اصرار کیا، گناہ پر وہ جمع رہا، اسی حالت میں مر گیا، یہ شیطان کا درجہ ہے دوسرا۔ تیسرا درجہ انسان کا ہے، وہ یہ ہے گناہ کیا، شرمندہ ہو گیا، توبہ کر لیا، گناہ کو چھوڑ دیا، تو یہ ہے انسان۔ تو لہٰذا اگر ہم سے کبھی اس قسم کا غلط کام ہو گیا، کوئی مرد کسی سے غلط کام کر بیٹھا، یا اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس نے غیر غلط حرکت کر دی، جو فطری طریقہ ہے، جو نیچرل طریقہ ہے جنسی خواہش کو پورا کرنے کا، اس کو چھوڑ کر ان نیچرل، غیر فطری طریقے سے، اس کے بیک سائڈ سے اس نے اپنی جنسی خواہش کو پورا کیا، یا عورت کے خاص ایام میں اس نے اس قسم کا عمل کیا، جو بھی اس نے غلط حرکت کر دی ہے، فوری توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس عمل کو چھوڑ دے۔ اگر یہ عمل کو نہیں چھوڑے گا تو زندگی بھر رسوا رہے گا، ذلیل رہے گا، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے گا، دل سے نورانیت ختم ہو جائے گی، جو گناہ کرتے رہتا ہے، لواطت کے کام کرتا ہے، غیر فطری طریقے سے اپنی بیوی سے جنسی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ اس سے اٹھا لیتا ہے، اس پر لعنت بھیجتے رہتا ہے، 3 مرتبہ اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ دیگر لوگ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو 1 لعنت برستی ہے، لیکن جو لواطت کا کام کرتے ہیں، جو زناکاری کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر 3 مرتبہ اللہ کی لعنت برستے رہتی ہے۔ اور جہاں پر یہ لوگ اس قسم کے گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، لواطت کا کام کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، تو وہاں پر قحط سالی پیدا کر دی جاتی ہے، وہاں پر قحط سالی ہو جاتی ہیں وہاں پر، اور پھر کئی ساری برائیاں، بیماریاں وہاں پر جنم لینے لگ جاتی ہیں۔ تو الغرض بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، آخرت سے ڈریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ تواب ہے، رحیم ہے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ رہیں۔
تو معافی جو گناہ اس نے کیا ہے یہ اللہ آخرت کے عذاب سے اس کو چھٹکارا دے گا، اور جب کہ وہ توبہ پر اڑا رہا، ثابت قدم رہا۔ اگر اس نے گناہ کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، پھر غلط کام کر بیٹھا اور گناہ کرتے کرتے زندگی گزار دی، ویسے ہی مر گیا، پھر آخرت میں پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی۔ آخرت میں معافی کس کے لیے ہے؟ اسی بندے کے لیے ہے جس نے توبہ کی، پہلے تو گناہ کیا تھا، توبہ کر لی، توبہ پر اب جمع رہا اور غلط کام چھوڑ دیا، پھر سے وہ زندگی میں کبھی بھی غلط کام نہیں کیا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لیں گے، اس کو رحمت میں اپنے ڈھانپ لیں گے۔ ورنہ پھر دنیا میں اس نے گناہ کرتے 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 زندگی گزار لی، مرنے سے پہلے کروں گا، مرنے کے وقت کروں گا، جب اگر ایسا تصور جمائے رکھے گا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر آخرت میں پھر باز پرس اس سے ہوگی۔ اب آگے کی آیت جو ذکر کی جا رہی ہے اس کے اندر بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ توبہ کے لیے بھی یاد رکھ لیجئے ایک وقت مقرر ہے، توبہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ ہے دنیا۔ وہ بھی مرنے کے آثار دیکھنے سے پہلے تک توبہ کر لیا، سدھر گیا، گناہ نہیں کرا، بچ جائے گا، آخرت میں عذاب سے محفوظ رہے گا۔ نہیں، اگر گناہ کرتے مر گیا تو پھر اس کے لیے کیا سزا ہوگی؟ کیا جب مرنے کے وقت توبہ کرے گا، مرنے کے وقت کلمہ پڑھے گا تو کیا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر گناہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ نے صاف بات ذکر کر دی ہے کہ توبہ دنیا کے اندر ہی بندہ کر سکتا ہے، اور جب وہ سچے دل سے توبہ کرے گا، گناہ چھوڑ دے گا، گناہ نہیں کرے گا پھر آئندہ، اور معافی مانگتے رہے گا اللہ سے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ لیکن یہ اس امید سے رہا کہ ابھی زندگی باقی ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا جب توبہ کروں گا، یا ابھی کچھ بعد میں کر لوں گا، تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد کروں گا، ہوتے ہوتے موت کا وقت آ گیا، اب جان حلق میں آ کر اٹک گئی، موت کے آثار دیکھ رہا ہے، آخرت کے علامتوں کو دیکھ رہا ہے، غیب کے پردے اس کے اوپر سے اٹھ چکے، نزا کی حالت میں ہے، سکرات کا عالم طاری ہے، اب توبہ کر رہا ہے، مولا میرے کو معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ اب ایسی حالت میں نزا کے عالم میں قابل قبول نہیں ہوگی اس کی توبہ۔ اسی طرح سے ساری زندگی کفر میں مبتلا رہا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، توبہ نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب موت طاری ہو گئی اور جان حلق میں آ کر اٹک گئی، روح نکل رہی ہے اور آخرت کے نظاروں کو دیکھ رہا ہے، اب توبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اسلام لے آتا ہے، تو اس وقت کا کلمہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اس وقت کا اسلام لانا قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ نزا کا عالم طاری ہونے سے پہلے عالم غیب کے حالات کا نظارہ کرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، گناہ چھوڑ دیا، تو پھر اس کی امید ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ لیکن جب موت کا عالم طاری ہو گیا، جب معافی مانگ رہا ہے، تو پھر وہ چیز قابل قبول نہیں رہے گی۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آئندہ کی امید سے نہ رہے، آئندہ توبہ کروں گا، کچھ دنوں کے بعد کروں گا، جمعہ کا دن آئے گا تو توبہ کروں گا، رمضان کا دن آئے گا تو توبہ کروں گا، یا حج پر جاؤں گا تو توبہ کروں گا، عمرے کے لیے جاؤں گا جب توبہ کروں گا، یہ امید سے نہ رہے، بلکہ فوری طور پر
غلط کام جب اس نے کیا ہے فوری طور پر شرمندہ ہو جائے، فوری گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، اب آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ پختہ ارادہ کر لے۔ اس طرح سے وہ زندگی آئندہ کی جب گزارے گا، فوری طور پر رجوع کر لے گا، گناہ چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث شریف میں بھی یہ آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے، اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ گناہ جیسا ہی ہم سے ہو جائے اس پر ڈٹے نہ رہیں، بلکہ فوری رجوع کریں، توبہ کر لیں۔ اب عام طور پر بعض لوگوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلوں پر ہاتھ لے کر مار لیتے، میں توبہ کر لیا، توبہ اللہ بولتے ہیں، یا توبہ توبہ اس قسم کے الفاظ ادا کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ توبہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو، اس کو گلٹی فیل ہو، ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، میں نے اللہ کے پیارے رسول کو ناراض کیا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو جائے، گناہ جو اس نے کیا ہے فوری چھوڑ دے، آئندہ وہ نہ کرے، وہ غلط کام فوری چھوڑ دے، اور یہ پختہ ارادہ کر لے اب زندگی میں جب تک زندہ رہوں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، اب آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر لے اور اللہ کو منانے میں لگ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے اور اللہ کے احکامات کا پابند بن جائے۔ یہ طریقہ ہے توبہ کا، کہ توبہ یہ ہے کہ فوری گناہ چھوڑ دے، آئندہ گناہ نہ کرے، فوری گناہ چھوڑ دے، آئندہ گناہ نہ کرے، اور اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اس طرح سے زندگی گزارے اور پوری امید رکھے کہ اگر میں سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ اب ایک واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرا، ایسے ہی زندگی گزار لیا، مر گیا، تو پھر وہ دوزخ میں جانے والا ہے، اور دوزخ میں اس کو انتہائی ذلت والا، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ دنیا اور آخرت میں ایسا شخص ذلیل ہو جاتا ہے جو گناہ کرتے 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 زندگی گزار دیا اور توبہ نہیں کیا۔ اب جو لوگ گناہ جب ہو جاتا ہے شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر اچھی زندگی وہ لوگ گزار لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا نام دنیا میں روشن کر دیتا ہے اور ان کو آخرت میں اعلیٰ درجات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں حضور کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا کاری ہو گئی ہے، میں نے بدکاری کی ہے، زنا کا عمل مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری فرما دیں، مجھ کو سزا دیں۔ ان کو شرمندگی ہو گئی تھی وہ خاتون کو کہ مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ، واپس چلی جاؤ۔ وہ عورت واپس چلی گئی۔ پھر اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ حضور کی خدمت میں آ کر پھر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، حقیقتاً سچ مجھ میں نے زنا کیا ہے، مجھ سے بدکاری ہوئی ہے، لہٰذا وہ مجھ پر سزا نافذ فرما دیں، مجھ پر حد جاری کر دیں۔ اور پھر اس عورت نے کہا کہ میں پریگننٹ بھی ہوں، میں حاملہ بھی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر بچہ جب تک جنم نہ دو تب تک تم اپنے پاس گھر میں ہی رہنا، جب بچہ پیدا ہو جائے جب آنا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس عورت نے عمل کیا، بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رہی، اور پھر بالآخر جب بچے کی ولادت ہو گئی، بچہ جب پیدا ہو گیا، تو اس بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں وہ خاتون آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ کھانے کے قابل ہو جائے، ماں کے دودھ کی عادت ختم ہو جائے، کھانے کے قابل ہو جائے، جب تک پرورش کرتی رہو، دودھ پلاتی رہو، جب کھانے کے قابل ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ لہذا پھر وہ خاتون چلی گئی،
بچے کو پالتی رہی اور ہر دن توبہ کرتے رہی، گناہ چھوڑ دیا اور تڑپتی رہی، نیک کام کرتے رہی۔ پھر بالآخر جب وہ ٹائم بھی آیا، بچے کا دودھ چھڑ گیا، تو پھر وہ خاتون حضور کی خدمت میں آئی۔ تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب وہ بچہ کھانا کھا رہا ہے، یعنی وہ روٹی کا ٹکڑا بچے کو دے دیا گیا تھا، وہ روٹی کا ٹکڑا بچہ کھانے لگ گیا، دودھ کی عادت ختم ہو گئی تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حالات دریافت کیے، زنا ہوتا کیا ہے، کس سے بدکاری کی تھی، تمام تر معاملات حضور نے سماعت فرمائے۔ اب یہ عورت، حالانکہ کوئی گواہ بھی موجود نہیں، اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا خود اعتراف کر رہی ہے۔ اگر وہ عورت چاہتی تو چھپا سکتی تھی اپنے غلط کام کو، اپنی اس بدکاری کو چھپا سکتی تھی، لیکن توبہ کی تڑپ، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اس کو بے چین کر دیا تھا کہ یہاں پر چھپاؤں گی، آخرت میں پکڑی جاؤں گی، آخرت میں کون مجھ کو چھڑائے گا، لہٰذا مجھ کو آخرت کے عذاب سے بچنا ہے۔ دنیا میں بچ جاؤں گی، لیکن آخرت میں کیسے بچوں گی، اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی، لہٰذا یہ بے چینی اس کو تھی، تاکہ وہ چاہتی تھی کہ دنیا میں مجھ کو سزا مل جائے اور آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو اس وقت مجھ کو شرمندگی نہ رہے، بلکہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے وہ بے چین رہی اور اپنے گناہ کا اعتراف حضور کے سامنے کر لیا، اور حضور نے بھی محبت اور شفقت کے طور پر کہ تاکہ یہ عورت جو بول رہی ہے وہ اپنے آپ سے خود چھپ جائے اور وہ باز آ جائے اور اپنے گناہوں پر خود پردہ ڈال دے، لیکن وہ عورت کی بے چینی تھی کہ اس کو آخرت کے عذاب سے بچنا ہے، لہٰذا وہ بار بار آتی رہی۔ حضور نے موقع دیا لیکن برابر وہ اصرار کرتی رہی۔ تو بالآخر جب بچہ وہ کھانے کے قابل ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ تیرا جرم اب ثابت ہو چکا ہے، تو نے اعتراف کر لیا، زنا کے بارے میں تو نے تمام تر باتیں ذکر کر دی ہیں، لہٰذا وہ عورت جو تھی شادی شدہ تھی، تو لہٰذا اس کے لیے رجم، حضور نے یہ حد جاری فرمائی۔ یہ رجم یعنی سنسار کیا جائے، گڑھا کھودا گیا اور گڑھا کھود کر آدھا گڑھا کھودا گیا، آدھے گڑھے کے اندر اس کو رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے مل کر اس عورت پر پتھر برسائے، اس عورت کے اوپر پتھر برسائے، اتنا مارا پتھر لے کر کہ وہ ہلاک ہو گئی، مر گئی۔ ایک خون کا خطرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر اچھلا، آپ کوسنے لگے کہ یہ کمبخت کا خون میرے اوپر گرا ہے۔ جب حضور نے یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا کہ اے خالد، یہ عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اس نے اللہ کو منا لیا ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو زمین کے تمام گناہ گاروں میں بانٹ دیا جائے تو وہ کافی شافی ہو جائیں گے۔ ایسی سچی توبہ اس نے کی ہے اور آخرت کے عذاب سے اس کو چھٹکارا مل گیا ہے اور اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سارے صحابہ رش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً یہ عورت بڑی دیندار بن گئی تھی، گناہ چھوڑ دی تھی، سچی بن گئی، اپنے رب کو راضی کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو یہ عمل ہوتا ہے توبہ کرنے کا کہ گناہ چھوڑ دیں، آئندہ گناہ نہ کریں، تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ دنیا میں بچ جائیں گے غلط کام کر کے، لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ آخرت میں بچنا ہے، توبہ کر لیں تاکہ مرنے سے پہلے یہ توفیق مل جائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے، توبہ کی نماز بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر گڑ گڑا کر توبہ کریں، سجدے میں جا کر کریں، ہاتھ اٹھا کر کریں، جیسا چاہے فوری طور پر، یا لیٹے ہوئے ہیں فوری گناہ یاد آ گئے، توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، فوری رجوع کر دیں۔ لیٹے ہوئے میں صبح اٹھ کر توبہ کروں گا، اس کی بھی ضرورت نہیں، لیٹے لیٹے بھی توبہ کر سکتے ہیں۔ چل رہے ہیں، یاد آ گیا گناہ، فوری توبہ کر لیے، رجوع کر لیے، مولا میں شرمندہ ہوں، مولا مجھ کو معاف کر دے۔
مسجد میں ہے یا گھر میں ہے، نماز فوری پڑھ کر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، نفل نماز توبہ کی پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز پڑھ کے فوری سجدے میں چلے گئے، توبہ کر رہے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔